والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے ہی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے تمام دائروں میں دین پر چلنے والا، دین پر عمل کرنے والا، دین کو نافذ کرنے والا بنائے۔ ماہ ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حیات طیبہ کسی بھی مہینے اور کسی بھی موسم کی محتاج نہیں ہے۔ بندے مومن کے لیے تو اس کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق بسر ہونی چاہیے، اور صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے اور مہینے کا ہر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کی روشنی میں بنانا اور سنوارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت میں متوجہ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی امتیازی خصوصیات اور آپ کے کئی القاب اور آپ کے کئی اسماء گرامی قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں، لیکن اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا، نمایاں کیا گیا، وہ صفت رسالت کی ہے، اور وہ محتاج نہیں زمانہ اور مکان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، آپ کی ہدایات، وہ رہتی دنیا تک، وہ تا قیام قیامت، وہ زندہ اور تابندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ان معنوں میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اور احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایک اضطراب کا عالم تھا اور ایک پریشانی کی کیفیت تھی، اور جسے دل و دماغ ماننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے کہ ایسا بھی کوئی وقت آئے گا اور یہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں اور آپ رحلت فرما جائیں، دل و دماغ ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھے۔ اور اسی جذبے کے پیش نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ واپس تشریف لائیں گے، اور جو کوئی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رازدار رسول، پہلے خلیفہ راشد، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، آپ کے ساتھی، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، یار غار، کتنے فضائل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مضافات میں تھے، کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہیں اطلاع ملی، تشریف لائے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے حجرے میں آئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت بھی کچھ کھلی تھی، سب سے آخر میں روح آنکھوں سے نکلتی، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کو بند کیا اور فرمایا، آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبت حیا و میتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اچھی رہی اور آپ کا وصال بھی، آپ کی رحلت بھی، آپ کے یہ لمحات بھی اچھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا وقت مقررہ، اجل مسمى جو طے شدہ ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آ کر ان سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ کا مقررہ وقت اس دنیا میں ختم ہو چکا، آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رحلت کا، سفر کا یہ مرحلہ، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی کو ترجیح دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الرفیق الاعلیٰ کو آپ نے اختیار فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہوئے، قرآن کریم کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد و قتال میں شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف رحلت فرما جاتے ہیں تو کیا تم اس دین سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور جو واپس پلٹے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تو اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو، فرمایا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ رب العالمین کی ذات الحی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ہی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وجود ہی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے موت کا تصور، اللہ تعالیٰ کے لیے عدم کا تصور وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم نے بارہا پڑھی اور سنی تھی، لیکن اس موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ آیت سنی تو یوں لگا کہ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت اسی موقع کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا حقیقی مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی رسالت میں
ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اسے کاپی کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ حیات طیبہ یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ ہے کہ جس پر مرور زمن کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی چیز ایکسپائر نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کام یوں تھا اور اب ہم یہ کام اس طریقے سے نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت تو یہ تھی، لیکن اب سیرت اور سنت کچھ اور ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ آپ کی رسالت ابدی ہے، آپ کی رسالت تا قیام قیامت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ آپ ہی کی ہدایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات، آپ کی سیرت و سنت، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل وہ اتباع کے لیے ہے، وہ اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل بنا دارا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، کہ میری مثال اور جو شریعت مجھے دی گئی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بنانے والا کوئی گھر بنائے، بہت خوبصورت بڑا آراستہ، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھے، لوگ آتے رہیں، اس گھر کو دیکھتے رہیں، اسے پسند کرتے رہیں، لیکن سب کی زبان پر یہ بات ہو کہ ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ آخر خالی کیوں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ نبوت کی، عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے بعد اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کی، عمارت کی تکمیل ہو گئی۔ خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب اور کوئی پیغمبر کسی بھی حیثیت میں، پیغمبر کی حیثیت میں وہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا پیغام، وہ رہتی دنیا تک، وہ تا قیام قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے منبع رشد و ہدایت ہے، ہمارے لیے عمل کا نمونہ ہے، ہمارے لیے زندگی سنوارنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت میں ہی اللہ رب العالمین نے مفاہیم کا اتنا گہرا سمندر اللہ تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسوہ حسنہ سے استفادہ کون کرے گا؟ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کا کام کون کرے گا؟ اسے اپنے لیے رشد اور ہدایت کا ایک منبع اور سرچشمہ کون سمجھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی حیات طیبہ پر تو مستشرقین نے بھی بہت کچھ لکھا، غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، کہ یہ تو عقیدت کی بات ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، محبت میں تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ مسلک ہوتا ہے۔ کسی کی محبت اور عقیدت آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو سے ہے، تو کسی کو لطف اور سرور آپ کی زندگی کے کسی دوسرے پہلو سے زیادہ ملتا ہے۔ ہر فرد کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا مزاج ہے، اور اس عقیدت اور اس محبت کا اظہار بھی لوگ اپنے اپنے طریقوں سے ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، ادب، احترام
ہمارے معاشرے میں ایک جذباتی وابستگی موجود ہے، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کے نام نامی کے ساتھ، آپ کے نام گرامی کے ساتھ موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ہر فرد کا اپنا الگ الگ ذوق ہے۔ کسی کو آپ کے معجزات کا تذکرہ اچھا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خارق العادت، محیر العقول، مختلف طرح کے واقعات ہیں، خصوصیات ہیں، آپ کے خصائص ہیں کہ جن سے آپ کو نوازا گیا، اور اہل علم نے ہزاروں کی تعداد میں ان معجزات کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے زیادہ ہیں۔ معجزہ شق القمر کا ہے، معجزہ شق صدر کا ہے، معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پانی کی بڑھوتری کا ہے، پانی کی فراوانی اور کثرت کا ہے، کھانا تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کفایت کر جانے کا ہے۔ ایک پیالے میں دودھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساقی بنایا اور تمام اصحاب صفہ کو 70 سے 80 تک کی تعداد میں بٹھایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خود طلب تھی اور میرا خود یہ احساس تھا کہ مجھے کچھ چاہیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساقی بنایا کہ آپ پلاؤ، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے انہیں پلاتے چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ وہ ایک پیالے کا دودھ سب کے لیے کفایت کر گیا، اور آخر میں فرمایا کہ ابو ہریرہ اب آپ پیو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، دوبارہ پیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کافی پی لیا ہے، میری طلب ختم ہو گئی۔ یہ معجزات ہیں، اور معجزات کا تذکرہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، آپ کی خلقی اور خلقی عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کے رخسار کیسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کس طرح فرماتے تھے، آپ کے ہنسنے کی کیفیت کیا تھی، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، خلقی خلقی عادات، آپ کے شمائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے، آپ اپنے بالوں میں مانگ کیسے نکالتے تھے، آپ اپنے بالوں میں تیل کیسے لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ اگر ہم تجزیہ کریں اور کمپیریزن میں دیکھیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں صحیح اور درست معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا ماخذ خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر جتنی آسمانی کتابیں ہیں کہ جن میں تحریف ہو چکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صحیح واقعات صرف 3 سال کے واقعات موجود تھے، اور وہ بھی وہ تھے کہ جو ان کے جانے کے بعد 250-300 سال بعد جو چیزیں منظر عام پر آئیں اور جو کمپائل کی گئیں، تو وہ حالات و واقعات لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جب قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو خوشگوار گھریلو زندگی کی کیفیت ہے، جو حقوق کی ادائیگی کا تصور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو بھی کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ خوشگوار گھریلو زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ ہمیں سیرت میں کچھ نہیں ملا۔ خوشگوار گھریلو زندگی اگر گزارنی ہے تو سیرت مطہرہ میں ہی اس کے لیے ہدایات اور رہنمائی ملے گی، اور کہیں نہیں ملے گی، اور کہیں اس کا کامل تصور نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا کامل تصور اگر جاننا اور سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ہے۔ امہات المؤمنین نے دعوت اور تربیت کا، تعلیم اور تربیت کا بہترین فریضہ سر انجام دیا۔ بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امہات المؤمنین کے ہاں حاضر ہو کر مختلف مسائل کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو عمر میں بہت بڑے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، کہ آپ ام المؤمنین ہیں، اس لیے میں آپ سے رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کا اور دینی حوالوں سے، علمی حوالوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، اور اسی طرح دیگر ازواج مطہرات نے بھی۔ تو دلچسپی کا الگ الگ موضوع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی صورت میں کہ جس میں پرائیویسی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے موجود ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم اگر مختلف لیڈرز کا، مختلف قائدین کا، ان کی زندگیوں کا ہم تجزیہ کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف سطح کی قیادت اور لیڈرز وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تخلیہ کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور جن کی مجلس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا ہے؟ آپ کی جو عظمت، آپ کا جو کردار، آپ کا جو بلند اعلیٰ و عرفہ مقام اور مرتبہ گھر سے باہر تھا، وہی گھر کے اندر تھا۔ ایک معلم، ایک مربی اور مزکی کی حیثیت سے جو آپ کے فرائض گھر سے باہر تھے، وہی آپ کی حیثیت، وہی آپ کا منصب وہ گھر کے اندر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ کمال نظر آتا ہے کہ اس میں کہیں بھی پرائیویسی کے نام پر بھی، خانگی زندگی کے نام پر بھی، گھریلو زندگی کے نام پر بھی کہیں بھی کوئی دو رنگی کا تصور، کوئی دوئی کا تصور، کوئی خلوت اور جلوت کا فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی سنت کے ذریعے، اپنی حیات طیبہ کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ احادیث کی اصطلاح میں یعنی ایک قسم وہ ہے کہ جسے ہم تقریر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی رسول نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس عمل کو بھی جواز کی سند مل گئی۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاتباع کما یکون فی الفعل ایضا یکون فی الترک، کہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح فعل میں لازم ہے کہ جو آپ نے کیا تو اس کی اتباع کی جائے، فرمایا کہ اسی طرح لازم ہے ترک میں بھی۔ فمن واظب علی فعل لم یفعلہ الشارع فہو مبتدع، جو ایسے کام پر مواظبت، ہمیشگی اور دوام اختیار کرے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو اسے دین کا تقاضا سمجھے، جو خود اسے اجر اور ثواب کا باعث تو سمجھے ہی سمجھے، نہ کرنے والے پر نکیر کرے، فرمایا کہ وہ مبتدع ہے، وہ بدعتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ ہمارے سامنے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی معاشرے میں بھیجا. کفار تو اس بات پر حیران بھی ہوتے تھے، اعتراض بھی کیا کرتے تھے، ان کے مطالبات بھی موجود تھے، اور وہ اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ رسالت ہو، نبی ہو تو وہ ایسا ہو کہ جسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ کیسے پیغمبر ہیں؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. یعنی ان لوگوں کے تصور میں یہ کیفیت منصب رسالت سے متصادم تھی. اللہ رب العالمین کی حکمت کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی معاشرے میں اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بھیجا، اور خصوصیات اپنی جگہ، خصائص اپنی جگہ، معجزات اور ارہاسات اپنی جگہ، لیکن بحیثیت مجموعی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پوست کا جسم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، علاج کرواتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مجھے مختلف بیماریوں کے حوالے سے جڑی بوٹیوں سے ان کو کوٹنے، پیسنے اور اس سے ادویات تیار کرنے کے لیے اتنی ہدایت فرمائی. فرماتی ہے کہ مجھے اچھی خاصی معرفت حاصل ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، علاج کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی. صحابہ نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے تھے. اور اس میں امت کے لیے پیغام ہے، امت کے لیے اس میں درس ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی تمام تر اعلیٰ صفات کے میدان جہاد و قتال میں بھی نکلیں، دین کے غلبے کے لیے تگ و دو بھی کریں، کفر اور کفر کے ایجنٹوں کے خلاف نبرد آزما بھی ہوں، کشمکش کا اور مارکا آرائی کا سلسلہ جاری رہے، اور امت کہ جو محبت کا دعویٰ کرتی ہے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا بھرم رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود امت اپنے لیے آسان سنتوں کا انتخاب کر لے. ہمیں پک اینڈ چوز کا، ہمیں اس اختیار کا حق کس نے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا شبہ ہر سنت اتباع اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا حکم ہے. آپ کی کسی بھی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے. لیکن کیا ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے لیے آسان سنتوں کا انتخاب کر کے ہم سمجھیں کہ ہم نے محبت کا دعویٰ پورا کر دیا؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو اطاعت کرتے. محبت کے بعد اگلا درجہ اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، ان کی زندگی کو کاپی کرنے کا ہے. ان کی ہر ادا، ان کے ہر عمل، ان کی ہر سنت کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا گیا. دعویٰ محبت کا ہو، عمل نہ ہو. دعویٰ محبت کا ہو، اتباع نہ ہو. دعویٰ محبت کا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہم اغماض برتیں. یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے؟ یہ محبت سچی محبت نہیں ہے. ہمیں مجازی عشق کا تو پتہ ہے، کتنا اضطراب ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. حقیقی عشق ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. فدا کا ابی و امی، کہ جن کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور اجتماعی نظام میں اکثر ایسے موقع پر مجھے عامر عثمانی مرحوم کے اشعار یاد آتے ہیں. مولانا عامر عثمانی مرحوم بڑے عالم تھے، قادر الکلام شاعر تھے.
اور اپنی کتاب میں، کتاب یہ قدم قدم بلائیں، حاجیوں سے خطاب کیا. حاجیوں سے کہا کہ آپ لوگ مکہ جاؤ گے، بیت اللہ جاؤ گے، خانہ کعبہ جاؤ گے، مدینہ بھی جاؤ گے، روزے رسول پر حاضری بھی دو گے. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر، یعنی شاعر اپنے تخیل کی پرواز میں کیا کہتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نظام کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر کہیں وہ کہ اجتماعی نظام کی داستاں سناؤ، مجاہدان جہاد پیشہ کہاں سے پہنچے کہاں سناؤ، تو عرض کرنا بطرز حکمت کہ ہم نے اے شہنشاہ دین و ملت عروج و اقبال کے سب ستارے سپرد شیطان کر دیے. خدا کا فرمان ہے کہ خدا کا فرمان ہے کہ مجھ کو پسند ہے عجز و انکساری، اسی لیے حق شناس بندوں نے کر لیا خود پہ عجز طاری. اللہ کو بھی عاجزی پسند ہے، اللہ کے نیک بندوں نے بھی خود پر عاجزی طاری کر دی. ہمیں اجتماعی نظام سے کیا لینا دینا، وہ شیطان کو مبارک ہو. ہمیں نظام سیاست اور ریاست سے کیا لینا دینا، وہ شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کو مبارک. کتنی غلط سوچ، دین کا کتنا ناقص تصور. وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. اور خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. آج امت مسلمہ کی صورتحال ہمارے سامنے، ہم ہر جگہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، پٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ ہے. اس لیے کہ اسلام اجتماعی نظام کی صورت میں کہیں غالب نہیں ہے، کہیں جہاد و قتال کا تصور نہیں، کہیں ولا اور برا کا تصور نہیں. اور یکے بعد دیگرے مختلف ممالک، کبھی ڈنمارک کی بات آتی ہے تو کبھی فرانس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کا سب سے بڑا سبب وہ کیا ہے کہ دین اجتماعی طور پر غالب نہیں. ورنہ عادل حکمران، ورنہ خلیفۃ المسلمین، نام اور تعبیر جو بھی ہو، لیکن ایمانی جرأت موجود ہو تو کسی کی یہ مجال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ گستاخ. اور ہم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت کی بات کرتے ہیں. وہ جو خود اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خاکے بناتے ہیں، ہم اسے بھی انسانیت کے خلاف، ہم اسے بھی شریعت کے خلاف، انبیاء کے تصور عصمت کے خلاف سمجھتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اپنی ہر سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ جو ممالک بھی اس کا مرتکب ہو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ یہ اس کا ایک ذریعہ ہے، یہ اپنے رد عمل کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی طرف بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. احتجاج ریکارڈ کروانا یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی طرف بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن سب سے زیادہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی جھانکیں کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا کام کر رہے ہیں. اور اپنی اجتماعی زندگی کے دائروں میں بھی دیکھیں، نظام سیاست و ریاست کو بھی دیکھیں. دین کے غلبے کے لیے اور دین کی بالادستی کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. عزیزان گرامی، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی تو موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. کہیں بھی کوئی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، بغیر کسی تصدیق کے مار دھاڑ کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی جینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت
کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔